اب جو بھی نعمت ملی اسے اللہ کی رضا کے مطابق ہی استعمال کرنا، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کرنا. جیسا کہ مال اللہ دیا، اب اس مال کو حرام جگہ پر نہیں خرچ کرنا. ٹھیک ہے. کان اللہ دیا، حرام چیزیں اس سے نہیں سننا. آنکھ اللہ دیے سو نعمت ہے، حرام چیزیں نہیں دیکھنا. اسی طرح پیر اللہ تعالیٰ دیا، حرام جگہوں پر چل کے نہیں جانا. ہاتھ اللہ دیا، حرام کام ان ہاتھوں سے نہیں کرنا. تو کیا معلوم ہوا؟ چوتھی چیز، جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا. اگر اس طرح ہم دیکھیں گے نا، ہر گناہ ناشکری ہے، پھر ہے نا. ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہر گناہ ناشکری بن جاتا نا. ہم کو کیا کرنا؟ اچھا آپ کو اگر میری پہلی بات یاد رہے تو میں نے کیا کہا تھا جی؟ شکر کیا آسان عبادت ہے؟ بہت مشکل عبادت ہے. اب سوچو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. اس کا مطلب ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے. اور ہم جو بھی گناہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری، کیونکہ جو بھی نعمت دیا کون دیا؟ اللہ ہی دیا. تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت لے کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کتنا بڑا ناشکرا انسان بن گیا پھر. تو یہ احسان رہنا، ہمارے دماغ میں یہ احساس رہنا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے میں اللہ تعالیٰ کا کیوں ناشکرا. یہ جسم ہے بھئی، یہ پورا جسم آپ سوچ کے دیکھو. میں صرف آنکھ، کان، دل، دماغ کا ہی آپ کو ایک دو چار چیزیں مثالیں دیا، ورنہ جسم کے کتنے ایسے حصے ہیں جن سے اگر ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی قوت دیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کی بھی قوت دیا. اگر جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ کی ناشکری، غیبت کرے اللہ تعالیٰ کی ناشکری، چغلی کرے اللہ تعالیٰ کی ناشکری. تو اس لیے اللہ کی نعمت کون سا بھی گناہ نہیں کر سکتا انسان اگر یہ سوچ لے. کون سا بھی گناہ نہیں کر سکتا اگر یہ احساس رہے کہ میں اللہ کا ناشکرا بندہ نہیں رہوں گا تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا. اور اب آخری چیز، پانچویں چیز، اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا. اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا یہ بھی شکر ہے. کیسے بیان کریں گے؟ زبان سے بھی بیان کرنا اور انسان کی زندگی میں بھی اس کے آثار نظر آنا. جیسا کہ زبان سے بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، لیکن ہر جگہ نہیں. ہر جگہ نہیں. جہاں حاسد نہ ہو، حسد کرنے والے نہ ہو، جہاں پر نظر بد ہونے کا اندیشہ ہو وہاں پر بھی بیان نہیں کرنا. اور جہاں پر تکبر، خود کے اندر تکبر آنے کا اندیشہ ہو وہاں پر بھی بیان نہیں کرنا. لیکن پھر بھی جہاں پر حسد کا اندیشہ نہیں ہے وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا، فخر کے طور پر نہیں. دیکھو ماشاءاللہ کیسے بیان کریں گے جی؟ ماشاءاللہ ضرورت پڑے تب. ماشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے جی، اللہ کے فضل سے. ماشاءاللہ ہمارا اپنا خود کا گھر ہے جی، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیا جی، میرا بیٹا یہ کر رہا، میری بیٹی یہ کر رہی، ماشاءاللہ ان کی شادیاں ہو گئی، الحمدللہ. اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا، بولنا یہ بھی شکر ہے. لیکن اگر کوئی حسد کرنے والے ہیں، سمجھو اگر ان کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو جلیں گے وہ لوگ، آپ کے پاس اتنے زیورات ہیں تو وہ لوگ جلیں گے، بری نظر سے دیکھیں گے، تو پھر وہاں پر بیان کرنا نہیں چاہیے. اور فخر کے طور پر نہیں بولنا. آج اکثر لوگ صرف فخر کے طور پر بول لیتے ہیں، میرے کو کیا کام ہے جی، میرا بیٹا تو لندن گیا، میرا بیٹا تو امریکہ میں ہے، میرے پاس تو اتنے پلاٹاں ہیں، میری تو پہنچ یہاں تک ہے. یہ وہ فخر کے طور پر بول لیتے، تکبر کے طور پر بول لیتے. یہ تکبر اور فخر کے طور پر بولنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح حدیث بھی اگر سنیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آئے تھے میلے کچیلے پھٹے کپڑوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے، اے صحابی کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہے اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے. تو کس طرح کا مال ہے؟ ہر طرح کا ہے، میرے پاس پیسے بھی ہے اور کیا ہے سونا چاندی بھی ہے اور میرے پاس گھوڑے بھی ہیں، ہر طرح کا مال ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اللہ تعالیٰ تجھے کوئی نعمت دیا تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس بندے کے اوپر نظر بھی آئے. اللہ یہ پسند کرتا ہے. تو اللہ مال دیا لیکن ہم پھٹے پرانے کپڑے میلے کچیلے پہن کے جائیں گے، اللہ کو یہ پسند نہیں. جتنا دیا اتنا اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، صاف ستھرے رہو. طاقت دیا گاڑی خریدو، طاقت دیا کار خریدو، طاقت دیا کیا خریدنا ہے وہ خرید، حلال طریقے سے.
تکبر سے بچتے ہوئے اچھی چیزیں کھاؤ پیو. اسلام یہ نہیں بولتا کہ بھائی کتنے پیسے کماؤ مت، یہ نہیں بولتا، اور پیسے ہے تو بھی فقیروں کی جیسا زندگی گزارو، یہ نہیں بولتا. حلال طریقے سے، ہاں اس مال میں سے غریبوں کا حق دینا ہے، غریبوں کو بھی دے دو، یتیموں کا دے دو، سب کچھ ادا کرتے ہوئے خود بھی کیا ہے. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں کے مالک رہتے ہیں، ہمیشہ فقیراں کے جیسا پھرتے ہیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کئی لوگ ایسے رہتے، کئی کو کس لیے ایسا کرتے معلوم ہے؟ اس لیے کہ نہیں میرے پاس پیسے زیادہ ہے بول کے معلوم ہے تو لوگ جلتے بول کے ڈر کی وجہ سے نا گھٹ گھٹ کے مرتے. کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن سائیکل پہ پھرتے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے پرانی پھٹی گاڑی لے کے پھرتے. کہیں تو بھی جانا ہے تو اس کو منگ لے کے کاراں بھائی کار دے دو، یہاں جانا ہے کار دے دو، منگ کے پھرتے. نہیں بھائی، اللہ تمہارے کو دیا نا، مال چھپا کے کیا کرتے؟ زمینہ جائیداد کروڑوں کی جمع کے رکھتے، لیکن نہ کار ہے، نہ اچھی گاڑی ہے، نہ اچھے کپڑے ہیں، ہمیشہ فقیروں کی طرح زندگی گزارتے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. اللہ کوئی نعمت دیا تو پھر اس نعمت کو بیان بھی کرنا ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم سنے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے یہ چیز دیکھنا. اب اس میں یہ چیز بھی نہیں ہونا اچھا اللہ تعالیٰ اچھا دکھاؤ بلانا، تو نہیں ہے تو بھی دکھاتے ہوئے پھریں گے، یہ بھی غلط ہے. نہیں ہے لیکن کیا کرتے؟ خرچے کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے. گولڈ نہیں ہے تو مارکیٹ میں جا کے رول گولڈ خرید لے کے دکھاتے ہوئے پھرتے. اپنے پاس نہیں ہے تو پڑوسیوں کا منگ لے کے زیوران پھرا کیا ہے وہ گلے میں ڈال لے کے شادیاں میں گھومتے ہوئے رہتے. دیکھو دیکھو دیکھو، کون تو پوچھے تو حوجی پرسمج بنا لیے تھے ہم، حالانکہ جھوٹ. نہیں ہے تو بھی دکھا کے پھرتے، یہ بھی غلط ہے. منگ کے پہن لینا، اس کا فون لے لیا نوجوان، اس کی گاڑی لے لیا، اس کے شو منگ لیا، اس کا یہ منگ لیا، منگ کے پھرتے لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرتے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور ہے سو چیزیں چھپا لے کے فقیروں کی جیسا زندگی گزارنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور جیسا کہ جہاں پر کسی قسم کا خدشہ نہ ہو وہاں پر کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی جائز ہے. دیکھو اب ایک مثال دیکھیں، اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت، ایک خاتون تھی، اس کے گھر میں چور گھس کے آیا، اور چور آ کے فوراً جیسے ہی آیا چاقو تلوار جو بھی اس کے ہاتھ میں ہے بتا کے ڈرا کے بول رہا کہ نکال، تمہارے شوہر تمہارے کو جو نیا ڈائمنڈ کا رنگ خرید کے دیا نا وہ کہاں ہے، نکالو. وہ نکال کے رکھ دیا، ہاں فلاں جگہ ہے. اچھا تمہاری سہیلی تمہارے کو وہ جو واچ خرید کے دی تھی نا وہ کہاں ہے، نکالو. یہ بھی نکال کے رکھ دیے. اور تمہارے ابا تمہارے کو وہ زیور بنائے تھے نا وہ کہاں ہے، وہ نکال کے رکھو. اور تمہارے بھائی تمہارے کو آئی فون دیے تھے نا وہ کہاں ہے، وہ نکال کے رکھو. بتاؤ آئی فون کہاں ہے بتاؤ بول رہا، ڈائمنڈ کا رنگ کہاں ہے بتاؤ بول رہا، یہ زیور کہاں ہے بتاؤ بول رہا، ہر چیز یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. تو وہ عورت کچھ یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، ہر جگہ ہے، پورا ایڈریس تو بتا دی. اس کے بعد عورت پوچھ رہی میرے پاس ڈائمنڈ کا رنگ ہے، میرے پاس یہ زیور ہے، میرے پاس واچ ہے اور ٹائٹن کا واچ ہے، میرے پاس یہ رنگ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو کیسے معلوم؟ تو چور بولا کرتے میں تمہارے فیس بک کا فرینڈ ہوں بول کے. سمجھ میں آئی بات؟ کئی کو جو چیز ہے نکال کے کیا کر رہے آج فیس بک میں ڈال رہے. میرے شوہر میرے کو گفٹ دیے، یہ انسٹا میں ریل، میرا بھائی میرے کو یہ دیا، فیس بک میں ڈال دیا، یہ دیا. تو کیا ہوا؟ تمام چیزیں ہم بتائیں. تو اس لیے نعمت بیان کرو، لیکن جہاں پر نقصان ہوتا وہاں بیان نہیں کرنا. جہاں حسد کرنے والے، جہاں چور ہے ان کے سامنے بیان نہیں کرنا.